السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پی ایچ ڈی کے دوران جو ہم بنیادی بات سیکھتے ہیں، کوئی بھی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ کہہ لیں، جو بنیادی چیز سیکھتا ہے وہ ہوتی ہے پرابلم سالونگ، کہ کسی بھی پرابلم کو، کسی بھی مسئلے کو کیسے سالو کیا جائے، کیسے حل کیا جائے۔ یہ چیز ہم پی ایچ ڈی کے دوران سیکھتے ہیں، اور ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو ہے انڈیپینڈنٹلی ایک پرابلم کو سالو کرتا ہے، اس کے اندر میکسیمم اپنے آئیڈیاز پٹ کرتا ہے، اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے مسئلے کے حل کی طرف مختلف طریقوں سے پہنچنے کے راستے دیکھتا ہے، اور کون سا راستہ سب سے بہتر ہے اور کس طریقے سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے دوران ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ایک سلوشن ہوتا ہے جس کی طرف ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دنیا میں مختلف لوگ رہتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہم دو حصوں میں ان لوگوں کو تقسیم کریں گے، 2 گروپس میں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس آپ جن کے سامنے کوئی بھی مسئلہ رکھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ These people have solution for every problem and they can solve this problem by different ways۔ اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جن کے پاس ہر سلوشن کے لیے بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ آپ ان کے سامنے کوئی بھی حل رکھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وہ سلوشن کی طرف نہیں جاتے بلکہ پرابلم کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی کہ مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے اپنے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جب ان کو ریسرچ میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور میں کوئی سلوشن بتاتا ہوں، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو جب بھی میں کوئی سلوشن بتاتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے کر لو یا اس طریقے سے کر لو، تو وہ اس کے اندر ہمیشہ پرابلمز بتاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی بجائے کہ وہ پریکٹیکلی لیب میں ٹرائی کرے اس کو کرنے کی۔ بھئی آخر میں اگر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے کر لو تو کچھ سوچ کر ہی بتایا ہوگا، کچھ میں نے بھی سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اپنے پی ایچ ڈی کے دوران، پوسٹ ڈاک کے دوران، تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے کر لو، کوئی ایکسپیرینس ہوگا میرا جس کے نتیجے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ مگر وہ بتائے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور جب وہی بات یا وہی کام میں دوسرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو دیتا ہوں تو 4-5 دنوں میں وہ نتیجہ نکال کر مجھے دے دیتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا ہے، یہ اس طریقے سے کیا، اس میں یہ پرابلم آئی تھی، اس کو میں نے یوں سالو کیا تو یہ چیز ایسے ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 گروپ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، اور یہ ساری بات کرنے کا ایک اور مقصد تھا، یعنی کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو نہیں ہو سکتی، ان کی توجہ صرف ان باتوں پر ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور جو کام یہ لوگ کر سکتے ہیں ان کاموں کو نہیں کرتے، بس اسی کا ہی ذکر کرتے رہیں گے جو نہیں کیا جا سکتا، وہی رونا روتے رہیں گے کہ ہمیں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ اب آتے ہیں ہمارے ذرا بڑے، یعنی کہ انفرادی لیول سے ذرا بڑے لیول کے اوپر۔ آپ اپنے شہر کے، آپ کے ڈھیر سارے مسائل ہوں گے، آپ کے ملک کے ڈھیر سارے مسائل ہوں گے، کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں، قطع نظر اس بات کے۔ آپ کے پولیٹیشنز ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں سیاست جان جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں، بیرونی سازش کا۔ اس کے بعد یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ اچھا جی، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ اب عوام بھی بہت سادہ ہے، آپ بھی سادہ لوگ ہیں، آپ ان کی یہ ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ آپ یا تو دیکھنا نہیں چاہتے یا پھر سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ سیاستدان لوگ جو ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے ذاتی مفاد میں ہوتی ہیں، جو ان کے خاندانی مفاد میں ہوتی ہیں، وہ کام یہ کر لیتے ہیں، اور جو کام عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں
اس کے لیے یہ بہانہ دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہی۔ ایک سادہ سا سوال ان سے آپ کر سکتے ہیں، بھائی صاحب اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو نہیں روکا کہ آپ ایجوکیشن کو امپروو کریں، اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو نہیں روکا کہ آپ ہیلتھ کو بہتر کریں، چلیں فارن پالیسی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بنانے دیتی، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس بات سے تو نہیں روکتی کہ آپ اچھے اچھے سکولز بنائیں جہاں پر بچوں کو بہترین قسم کی تعلیم دی جاتی ہو، اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو جو ہے وہ بہتر ہو، ہر بچہ سکول جا رہا ہو، آپ اس طرح کی پالیسیز بنائیں جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ بچے، بلکہ ہر بچہ سکول جائے۔ بچوں کے سکول جانے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے ہر بچے کا حق ہے، رائٹ ہے۔ اب حق ایک بندہ لینا چاہے یا نہ لینا چاہے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنا حق نہیں ہے، اس کو شولفلشت کہتے ہیں۔ شولفلشت کا مطلب یہ ہے کہ اسکول ڈیوٹی، ہر بچے کو اپنی اسکول ڈیوٹی پوری کرنی ہے، یہ اس کی یعنی کہ ذمہ داری کہہ لیں، اس کا کام کہہ لیں، اس کی جاب کہہ لیں۔ جس طریقے سے باقی لوگ اپنی جابز پر جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، مختلف فرائض ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بچوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن پوری کریں، اسکول جائیں۔ اس سے ٹوٹلی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بچے کی ڈیوٹی ریاست بنا دیتی ہے تو پھر یہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے مسائل کے اوپر نا، تو ہمارے سیاستدان اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بھئی ہر بچہ سکول جائے، سکول میں ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشو کم ہو، یعنی کہ 15 اسٹوڈنٹس کے اوپر 10 اسٹوڈنٹس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 20 کے اوپر ایک ٹیچر ہو، زیادہ سے زیادہ اساتذہ بھرتی کریں، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ اور پھر جو ہائی سکولز ہیں یا وہاں پہ مختلف مضامین کے ٹیچرز مہیا ہوں۔ اسی طریقے سے ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹلز کے اندر جو ہے ہاسپٹلز میں صحت کی مختلف فیسلٹیز نہیں ہیں، مختلف جو میڈیکل کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈھیر سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیچارے نوکریوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، ڈاکٹرز کو جاب نہیں مل رہی، اور سکول میں پڑھانے کے لیے اساتذہ ناکافی ہیں، ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ناکافی ہیں۔ اب یہ کمی پوری کرنے کے لیے سیاستدانوں کو کسی نے نہیں روکا، مگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اور اس معاملے پر کسی بھی پولیٹیکل ویلاگ میں یا پولیٹیکل شو میں بات بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ ایک ہی بات، معاشیات یہ وہ، ہم لوگوں کی معاشیات خراب ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ اب ایک سادہ سی بات ہے، اگر آپ کوئی بھی ذی شعور یا شعور رکھنے والا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا فرد جو کسی فیملی کا سربراہ ہوگا، فار ایگزامپل یہاں میں اپنی فیملی کا سربراہ ہوں، ہم 4 لوگ ہیں، مگر میں ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ میں گھر کی معاشیات کو ٹھیک طریقے سے چلاؤں۔ میں اب فار ایگزامپل میرے بچے کے پاؤں میں جوتی تو نہ ہو، لیکن میں دوستوں کے ساتھ بہترین ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، میک نو سینس۔ تو یا میں اپنے بچے کی اسکول فیس دینے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن رشتہ داروں کو دعوتوں پہ بلا رہا ہوں۔ اگر آپ کا خزانہ خالی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے امریکہ دورے پر جانا ہے اور دورہ ضروری بھی ہے، تو اس کی بجائے کہ اس کے اوپر لاکھوں خرچ کریں، $5000 والا کمرہ لیں، امریکہ میں آپ $50 والا کمرہ لے لیں، وہاں جا کر رہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، صاف ظاہر ہے آپ کو کہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم امریکہ میں $50 کے کمرے میں رہتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی حملہ یا اس طریقے کی چیز ہو جاتی ہے، تو وزیر اعظم سے زیادہ یا اس ملک سے زیادہ یہ مسئلہ امریکہ کے لیے ہوگا کہ ان کے ملک کے اندر یہ ہوا ہے۔ یہ امریکہ کی ہیڈ ایک ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے مہنگے ہوٹلوں میں رہیں۔
کس یعنی کہ آپ اپنے ملک کا پیسہ ان ساری چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں جو غیر ضروری ہیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں ان پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے معاشرے میں یا محلے میں مختلف لوگ ہیں، کہیں گے جی حکومت جو ہے وہ ہمارا محلہ کتنا گندا ہے، شہر کتنا گندا ہے۔ کراچی شہر کی مثال لے لیں، آبادی کروڑوں میں ہے، کہتے ہیں جی کراچی کا یہ مسئلہ کئی بار سننے میں آیا ہے کہ گندگی اور یہ کوڑا کرکٹ اور کچرا یہ کراچی کا مسئلہ ہے، کیسے حل ہوگا؟ حکومت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی صاحب آپ لوگ کروڑوں میں ہیں، ٹھیک ہے، اب کروڑوں میں لوگ ہیں، اور اگر آپ لوگ ایک دن مل کے ایک دن مہینے میں خرچ کر دیں اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے اور اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، تو کراچی دنیا کے صاف ستھرے ترین شہروں میں نمبر 1 پر آ جائے گا، اور نمبر 1 پر خوبصورت ترین شہر ہوگا، کیونکہ اس کو خوبصورت کرنے کے لیے کروڑوں لوگ شامل ہوں گے، کروڑوں لوگ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن یہ کام ہو سکتا ہے نہیں کریں گے، اور اس کو نہ کرنے کے لیے کئی طرح کے بہانے بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ اس لیے نہیں ہو سکتا، اتنے سارے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ لیکن اس کی بجائے ایک سادہ سی بات کر لیں کہ بھائی صاحب آپ کا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، اگر آپ کا کرنے کا موڈ ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یعنی کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمیں بتایا جاتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور کہیں گے کہ بھائی صاحب ان کی بھوک کا علاج کرنے کے لیے لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے ممالک جو ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ہیومن ڈسٹرکشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں، گولیاں بنائیں گے، بم بنائیں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے، مگر انسانی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کا 1000واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر ہزاروں بہانے دیں گے۔ بھائی صاحب آپ دنیا سے بھوک مٹانا ہی نہیں چاہتے، آپ دنیا سے جہالت مٹانا ہی نہیں چاہتے، باقی سارے آپ کے بہانے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب دنیا سے جہالت مٹانے کے لیے ہر بچہ اسکول میں پہنچانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ اگر ہر ملک اپنے بجٹ کا جو وہ بم اور پستول اور گولیاں اور ان چیزوں پر خرچ کرتا ہے، ہر ملک اس کا 100واں حصہ ورلڈ کی بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کہے کہ صرف کریں گے بلا تفریق کہ وہ کس ملک میں خرچ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں ہم جتنے بھی ممالک ہیں، ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہر بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، بہترین ایجوکیشن دی جائے، اور اس کے لیے ہم یہ جو گولی بارود کے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے اس کا 10واں حصہ اس کے اوپر خرچ کریں گے، اور اس بات سے قطع نظر کہ امریکہ میں اکٹھا ہونے والا پیسہ صومالیہ میں خرچ ہوتا ہے یا ساؤتھ افریقہ میں یا بنگلہ دیش میں، ہم نے ہر بچے کے لیے کرنا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ پیسے ناکافی ہوں گے اس کام کے لیے؟ بالکل نہیں، آرام سے ہو جائے گا، مگر کرنا نہیں چاہتے۔ جن چیزوں کے سلوشنز سمپلز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کریں گے، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس کسی ملک کے اوپر بم گرانے کے لیے تو لامتناہی انفینٹ ڈالرز ہیں، لیکن اس ملک کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی ملک میں بچوں کی یعنی یہ ساری وہ سادہ سی بات ہے کہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر آپ نے بیوقوف بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیے، اور آپ بنتے بھی ہیں، آپ 1000 بہانے دیں گے کہ بھائی حکومت کیا کر سکتی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے۔ حکومتی یعنی کہ پولیٹیشنز، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ دے ورک فار دیم سیلفز، وہ اپنا پرافٹ دیکھتے ہیں، جہاں جہاں جن جن باتوں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جن باتوں سے ان کو ذاتی یا خاندانی مفاد نہیں پہنچتا، what makes the difference, why to bother about that؟ اور یہ ساری دنیا کا حال ہے۔ تو اس کی بجائے کہ آپ لوگ حکومتوں کے اوپر یا سرکار کے اوپر یا سیاستدانوں کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کریں، توجہ دیں کہ وہ کچھ کریں گے آپ کے لیے، you have to think for yourself. Each and everybody is for himself.
ہر ایک کو، یعنی کہ چلیں بلوچوں والی بات یعنی کہ کسی سیم طریقے کے اوپر بلوچوں کا معاملہ جو ہے اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔